الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ایک دفعہ دو شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی، اسی کا تذکرہ چل رہا تھا. اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مزید ہدایات ارشاد فرما رہے ہیں. اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو آدمی شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا تو شیطان تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ لوگ بے حیائی کی طرف آئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا جو ہے یہ ایمان کا بنیادی حصہ قرار دی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھی ہیں، جب ان میں سے ایک رخصت ہوتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. جس قوم میں بے حیائی پھیلے پھر ان کا ایمان جو ہے بہت خطرے میں ہے، بہت خطرے. آہستہ آہستہ وہ ایمان سے بھی نکل جائیں گے. تو شیطان کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو اسی طرح بے حیائی کے اوپر لگائے. جب بے حیائی کی طرف آ جائیں گے تو پھر ایمان سے بھی جاتے آئیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 حصے اللہ نے بیان کیے ہیں. 70 حصے. سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا، سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، اور حیا ایمان کا سب سے اہم حصہ ہے. ان 70 حصوں میں سب سے اہم حصہ یہ حیا ہے. تو فرمایا شیطان جو ہے یہ تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. پھر دوبارہ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی ما زکا منکم من احد ابدا، اس گناہ سے تم میں سے کوئی قیامت تک پاک نہ ہو سکتا. ابداً کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے اور توبہ کی توفیق دے دی ہے. ورنہ یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم میں سے کوئی قیامت تک پاک نہ ہو سکتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں گناہوں سے پاک کر دیتے. وہ ایسا ہوا. عبداللہ بن ابی بن سلول سزا ہونے کے باوجود وہ گناہ سے پاک نہیں ہو سکا، اسی خباثت پر باقی رہا. اسی نفاق کی علامت میں حالت میں اس کی موت آئی ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ ہر ایک کی بات سننے والے اور ہر ایک کا راز جاننے والے ہیں. اب بعد میں بھی اگر کوئی بات کرے گا تو اللہ سن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ سن نہیں رہے. پھر اسی ضمن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، اور حضرت ابوبکر ان کے گھر کا سارا خرچ اپنی جیب سے ادا کرتے تھے. وہ تنگ دست تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فطری بات ہے، جب آپ کسی بیٹی پہ الزام لگائیں گے تو وہ آپ سے ناراض ہوگا. تو حضرت ابوبکر نے ان کا خرچہ روک دیا اور قسم کھائی کہ میں آئندہ مصطح پہ خرچ نہیں کروں گا. اللہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کر رہے ہیں. دیکھیں ہر انسان پہ جو صدقات واجبہ ہیں وہ تو واجب ہیں، وہ تو ہر حال میں ادا کرنے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے کوئی شخص متعین نہیں کیا کہ اسی کو دینے ہیں. آپ زکوٰۃ کسی بھی فقیر کو دے سکتے ہیں، کسی بھی مستحق زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں، وہ شرح کسی کو دے سکتے ہیں، کوئی خاص بندہ آپ پہ متعین نہیں ہے. اور نفلی صدقات وہ تو واجب ہی نہیں ہے، تو ان میں بندہ کیسے متعین کیا جا سکتا ہے؟
لیکن یہ حضرت مصطح کیونکہ صحابی رسول ہیں، اللہ ان کا بھی مقام بیان کر رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بھی واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے اس مقام کے مناسب یہ تھا کہ درگزر کرتے ان کو ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے تھیں۔ تو فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے باقی لوگوں پہ، وہ ایسی قسم نہ کھائیں۔ وہ قسم کیا ہے جی؟ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ نہیں دیں گے آئندہ قریبی رشتہ داروں کو، مساکین کو، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو، ان کو خرچ نہیں کریں گے۔ فرمایا ایسی قسمیں نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ کی مغفرت فرما دیں؟ بخاری کی روایت ہے، جیسے ہی آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر نے عرض کیا میں یہ چاہتا ہوں اللہ میری مغفرت کریں، اور پھر قسم کھائی کہ میں اب اپنی ساری زندگی حضرت مصطح کے ساتھ تعاون بند نہیں کروں گا، ساری زندگی کے لیے۔ فرمایا میں اب آئندہ اس کام کو کروں گا، اپنی قسم کو کفارہ بھی دیا اور یہ معاملہ بھی کیا۔ ایسے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی تو اب 30,000 کا لشکر ہے، اس کے لیے اسباب اور اخراجات جو ہے بہت زیادہ چاہیے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ تعاون کریں، صدقہ دیں، صدقہ دیں۔ اب صحابہ کی کیفیت یہ ہے کہ گھر میں پیسے ہی نہیں ہیں، کاروبار کا انحصار ہے باغوں کی کھجور کی تجارت پر، کھجور پکی ہوئی ہے، پکنے کے قریب ہے، ابھی بکی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اپنا لا رہے ہیں، جو کچھ ہے لا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زوردار اپیل کی ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ کی ہے، کیونکہ سفر زیادہ دور کا تھا، افراد زیادہ تھے اور اس کے لیے اخراجات زیادہ چاہیے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم قبیلہ اشعار سے کئی سارے بندے ہم چل پڑے حضور سے جا کے کہتے ہیں ہمارے لیے سواری کا انتظام کریں، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ کہتے ہم گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قسمت ایسی ہوئی کہ حضور اس وقت جو ہے بہت زیادہ ذمہ داری کے بوجھ کی وجہ سے پریشان بیٹھے تھے، تو میں نے کہا جی ہمیں سواری دیں، حضور نے قسم کھا لی کہ ہم آپ کو سواری نہیں دیں گے۔ تو کہتے میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ تو ہم نے نامناسب بات کی، اللہ کے نبی کو تنگ کی ہے، ہم ایک طرف ہو گئے۔ تو کہتے 1 یا 2 دن گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میں وہ اشعار کے لوگ کہاں ہیں؟ کہتے میں پیچھے رہ گیا، باقی ساتھی گئے۔ حضور نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 اونٹنیاں خرید کے وہ ان حضرات کو دے دیں، کہنے لگے یہ لو سفر میں ساتھ چلنا۔ تو مجھے بعد میں پتہ لگا، میں دوڑا گیا، میں نے کہا یہ تم نے کیا کیا، تمہیں نہیں لینی چاہیے تھی۔ اللہ کے نبی کو شاید اپنی قسم بھول گئی ہے، لیکن ہماری وجہ سے حضور نے قسم کھائی ہے کہ میں ان کو سواری نہیں دوں گا، تو حضور کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو کہتے میں حضور کی خدمت میں گیا، میں نے کہا کہ ہم نے آپ کو تنگ کیا اور ہماری وجہ سے آپ کی قسم ٹوٹ گئی۔ حضور نے فرمایا میں نے جان بوجھ کے توڑی ہے، میں اگر کسی کام پہ قسم کھا لوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے کرنے میں خیر ہے، تو میں اپنی قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ بھی دیتا ہوں اور اس خیر کے کام کو کرتا بھی ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص علی الخیر تھا، یعنی آپ علیہ السلام خیر کے کام میں اتنے زیادہ آپ کو شوق اور اتنی زیادہ لگن تھی کہ آپ اپنی قسم کو بھی توڑنا گوارا کر لیتے تھے، لیکن خیر سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے قسم کو کفارہ بھی دیا اور اپنے اس کام پہ قسم کھا لی کہ میں مرتے دم تک اس نیکی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، جب اللہ نے بخش دیا تو آپ کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ پھر ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی خواتین پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر لعنت کی گئی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب حد قذف تو اللہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
یبون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں پھر اس کے بعد 4 گواہ نہیں لاتے، یہاں پھر اس مضمون کو کا اعادہ کیا، دوبارہ ذکر کیا۔ پہلا عام قانون تھا حد قذف کے بارے میں، اب قانون بیان کر رہے ہیں ازواج مطہرات کے بارے میں، کہ جو آدمی ازواج مطہرات پر تہمت لگائے گا اور اسی حال میں مر گیا، دنیا میں بھی اس پہ لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب۔ اس کا مصداق حضور کے زمانے میں عبداللہ بن ابی بن سلول ہے کہ وہ اسی حالت میں مرا، اس نے توبہ نہیں کی، تو اللہ کہہ رہے ہیں دنیا میں بھی اس پہ لعنت، آخرت میں بھی لعنت، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح قیامت تک آنے والا کوئی بھی آدمی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر ایمان نہیں رکھتا اور ان کے کردار پہ کسی قسم کی انگلی اٹھاتا ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ کا مصداق ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غستاخی کرنے والے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر ساتھ فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن ان پر عذاب ہوگا جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نظام ایسے ہی ہے، اللہ نے تو سارے گواہ کے ساتھ ہر آدمی کے جسم کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، ہاتھ گواہی دے گا، زبان گواہی دے گی، یہ پاؤں گواہی دیں گے، ہر جسم کا عضو یہ انسان کے خلاف ہو جائے گا کہ میں تو اللہ کی بات مانوں گا، تیری بات کیوں مانوں؟ جب یہ ہو جائے گا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن اللہ ان کو پورا حساب دے گا اپنے دین حق کا، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور یہ خوب جان لیں گے کہ اللہ حق ذات ہے، مبین، ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے۔ یہ سارا واقعہ اللہ بار بار بیان کر رہے ہیں، آگے بھی آیات آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا